کراچی میں 2 روز سے مسلسل زلزلے کے جھٹکے، آخر وجہ کیا ہے؟ ایکومولیٹڈ انرجی ٹیکٹونکس کی موومنٹ کی وجہ سے اکٹھی ہو جاتی ہے، کئی سالوں کے بعد وہ اپنی انرجی ریلیز کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی فریکوینٹلی ارتھکویک آتے ہیں۔ کراچی زلزلے سے لرز رہا ہے۔ گزشتہ روز سے شہر بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لانڈھی کے علاقے ہیں، ملیر کے علاقوں میں زلزلے آ رہے ہیں اور مسلسل آ رہے ہیں۔ معاملہ اس وقت کیا ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے چیف میٹرولوجسٹ سمیر حیدر لغاری صاحب۔ ان سے معاملے کی جانچ پڑتال کریں گے اور آیا جانیں گے کہ معاملہ ہوا کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے۔ یہاں پر ایک فالٹ لائن تھی جس کو لانڈھی فالٹ لائن کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ارتھکویک جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے، جسے آپ اردو زبان میں فال کہتے ہیں، وہ فال ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک فریکوینٹ ارتھکویک آ رہے ہیں، تو وہ فریکوینٹ ارتھکویک تب تک آتے رہتے ہیں جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتا ہے۔ وہ کیونکہ فال اس وقت ہوتا ہے جب اس کو انرجی اپنی ریلیز کرنی ہوتی ہے، فالٹ میں جو ایکومولیٹڈ انرجی اور پلیٹ ٹیکٹونکس کی موومنٹ کی وجہ سے اکٹھی ہو جاتی ہے، تو وہ کئی سالوں کے بعد وہ اپنی انرجی ریلیز کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور فریکوینٹلی ارتھکویک آتے ہیں۔ اور پھر ایک میجر ارتھکویک آتا ہے جو ابھی آیا تھا 3.6 کا، اس کے بعد گریجولی یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے اور 2 میگنیچیوڈ تک پہنچ چکا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ہفتے تک اس کو سیٹلمنٹ میں امید کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو فورکاسٹ نہیں کی جا سکتی ارتھکویک کی، تو اس لیے یہ جو ہے یہ ایشو ہے۔ کچھ مخصوص علاقوں میں زلزلہ آ رہا ہے، لانڈھی میں آ رہا ہے، ملیر میں آ رہا ہے، ان علاقوں کے اندر بہت ساری اطلاعات آ رہی ہیں کہ فلاں وقت پر آ گیا، فلاں وقت۔ تو اس کی کیا بیسک وجہ ہے کہ ان مخصوص علاقوں میں آنے کے؟ ہم سینٹرل کے جو علاقے ہیں، ویسٹ کے علاقے ہیں، اورنگی ٹاؤن، نازم آباد کے علاقے میں، وہاں اب تک اطلاعات ہمیں کوئی خاصہ نہیں ملی، لیکن وہاں پہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ دیکھیے بیسیکلی وہ جو فالٹ ہے وہی اسی علاقے میں ہی ہے، جس علاقے کے اس کو ہم لانڈھی فالٹ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ وہاں کا اس علاقے کے اوپر میں۔ تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ بیسیکلی وہ اس علاقے کا جو ہے وہ فالٹ ہے، اور اس کی وجہ سے وہ رپچر جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ بلڈنگز کو بھی نقصان ہوا ہے۔ وہ اس کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں بلڈنگ کو نقصان ہونے کی وجہ۔ ایک تو ان کی پور کوالٹی آف کنسٹرکشن ہے، اور اوپر میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فالٹ کے اوپر بھی ہو، تو اس وجہ سے بھی وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ ارتھکویک آ رہا ہے تو وہ سیٹل ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ گریجولی وہ جو ہے سیٹل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی خطرہ تو اس سے لاحق نہیں ہے؟ مطلب اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی بڑا زلزلہ آ جائے، یا ایسی کوئی اطلاعات آپ کے پاس ہوں جو خطرات ثابت ہو سکتے ہیں اور اس سے، یا پھر یہ کوئی عموماً جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے؟ اس کے خطرات کے حوالے سے بتائیے۔ تاریخ کے بنیاد پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے 100 سال کا، اس کے تحت اس میں ایسا کوئی تاریخ نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی بڑے میگنیچیوڈ کا ارتھکویک آیا ہو، اور جب ایک کوئی ارتھکویک آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہم نے ابھی بھی 2-3 دن سے یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بڑا ارتھکویک نہیں آیا اس سے جو پہلا آیا تھا۔ تو اس لیے یہ اس چیز کو یہ ویریفائی کرتی ہے بات کہ یہ جو ارتھکویک ہے، یہ امید ہے کہ اس سے بڑا کوئی ارتھکویک نہیں آئے گا اور اس سے بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوگا۔ ماضی میں اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایسا کبھی ہوا، اور اگر ہوا تو اس میں کس طریقے سے اس کو ریزالو کیا گیا، اور تقریباً کتنا وقت لگا اس کو بہتر ہونے میں؟ دیکھیں بیسیکلی میری جو ایکسپیرینس ہے، میں مظفر آباد ارتھکویک میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ گئے تھے وہاں پر 7.6 کا ارتھکویک آیا تھا 8 اکتوبر 2005 میں۔ تو اس کے بعد ہم نے ایک نیٹ ورک لگایا تھا اور پھر آفٹر شاک ریکارڈ کیے تھے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں پر ایک دن میں 1000 ارتھکویک آتے تھے، اور پھر یہ جو ہے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے نا، تو ہم نے ان کو ریکارڈ میں اپنے ڈالتے گئے، اور پھر ہم نے اندازہ کیا کہ یہ گریجولی اب مظفر آباد میں فیلٹ رپورٹ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ سیٹل ہو چکا ہے۔ اسی طرح ابھی ریسنٹلی ہندو کش کے ایریا میں بھی ایکٹیو ہوا تھا ایک فالٹ، تو اس کے بعد بھی یہی کچھ ہوا کہ وہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ارتھکویک کم ہوتے گئے، اور جو اسلام آباد زلزلوں سے لرز اٹھا تھا اس کے بعد وہ گریجولی وہ بھی چیپٹر ختم ہو گیا۔ تو یہ بیسیکلی ان تمام تجربات سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ جو یہ ہمارا کراچی والا جو سسٹم ہے، یہ بھی اس میں بھی کچھ ہفتہ لگ سکتا ہے کیونکہ یہ اتنی بڑے میگنیچیوڈ کا نہیں تھا، تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اس میں شہریوں کو کیا احتیاط برتنی چاہیے؟ کیونکہ آپ نے بتایا ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، تو اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی بڑا واقعہ، کوئی جانی نقصان نہ، تو اس میں کیا ہیں کچھ احتیاطی تدابیر وغیرہ جو شہری استعمال کر کے اس زلزلے سے اور یہ ناگہانی آفت سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟
دیکھیں قدرتی آفات تو آتی رہتی ہیں اور ہمیں جو ہے نا اس کو فیس کرنا چاہیے. اس کے لیے یہی کچھ ہے کہ جب ارتھکوئک آئے تو آپ جو ہے کمزور دیوار جو ہے، کمزور بل بورڈ جو ہے، کمزور درخت ہے، کمزور بجلی کا پول ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سے اوائڈ کر کے کھلے میدان میں جا کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کچھ دیر کے بعد خود ہی سیٹل ہو جاتا ہے.